پیشے میں عیب نہیں رکھتے نہ فرہاد کو نام، پیشے میں عیب نہیں رکھتے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ السلام علیکم ناظرین، تو وہی غزل جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر اور بلا تاخیر اس شعر کی تفہیم و تشریح آپ کی خدمت میں پیش۔ چنانچہ یہ جو شعر ہے اس میں ایک مشہور تلمیح ہے، شیریں فرہاد کی تلمیح یا اس کا قصہ۔ تلمیح کے حوالے سے میری پوری ویڈیو موجود ہے۔ آسان اور مختصر الفاظ میں تلمیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی گزشتہ کوئی ایسا ریفرنس، کوئی ایسا حوالہ کہ جو شعر میں درج کر دیا جائے اور جو شعر پڑھنے والا ہے وہ اس واقعے کو جو ہے جانتا ہو، اور اس طرح سے پھر وہ اس شعر میں اس واقعے سے مدد لے کر اس شعر کو سمجھ سکے۔ چنانچہ اس شعر کے اندر بھی اسی طرح سے ایک تلمیح استعمال ہوئی ہے جو کہ شیریں اور فرہاد پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس شعر کی بھی مکمل تفہیم کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس تلمیح کو جاننا سمجھنا ہوگا، یعنی شیریں فرہاد کا جو واقعہ ہے، چلیں ہم اس کو پوری تفصیل کے ساتھ نہ بھی جانتے ہوں لیکن کم سے کم مختصر انداز میں اس واقعے کو ہم ضرور جانتے ہوں۔ تو اس کا تعلق جو ہے اسی ہمارے خطے کے ساتھ ہی بتایا جاتا ہے، اگرچہ اس حوالے سے بہت سی روایات ہیں، شیریں فرہاد کے حوالے سے بہت سارے قصے جو ہیں وہ ہمیں تاریخ میں درج ملتے ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ زبان عام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اسی خطے کے اندر کوئی ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے پاس جو ہے کوئی آبادی تھی۔ چنانچہ اس آبادی کو جو پانی پینے کے لیے میسر ہونا تھا وہ اس پہاڑ سے چشمے کی صورت میں ہونا تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ وہ چشمہ جو تھا وہ پہاڑ کے دوسری جانب بہتا تھا، جبکہ جو اس بستی کا حکمران تھا اس کی یہ خواہش و کوشش تھی کہ کسی طرح سے یہ چشمہ جو ہے، اس کا پانی جو ہے وہ ہماری بستی کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ کسی طرح سے اس پہاڑ کو کاٹ کر اس چشمے کا بہاؤ جو ہے وہ اس بستی کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا جائے۔ اسی دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسی خطے کے اندر ایک سنگ تراش تھا جس کا نام جو ہے وہ فرہاد تھا۔ وہ فرہاد جو تھا وہ اس بستی کا جو والی تھا اس کی بیٹی کو اپنا دل دے بیٹھا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں شیریں کا عاشق تھا۔ تو اس نے جا کر شیریں کا رشتہ مانگا۔ تو ادھر جو اس شیریں کا والد تھا یعنی اس بستی کا سردار، وہ اس مسئلے پر غور و خوض کر رہا تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ وہ چشمہ جو ہے وہ شہر کی طرف بہنا شروع ہو جائے، کوئی ایسا شخص ہو جو اس پہاڑ کو کاٹ کر اس کا بہاؤ جو ہے وہ اس طرف موڑ دے۔ چنانچہ خوش قسمتی سے فرہاد سنگ تراش بھی تھا اور رشتہ بھی مانگ رہا تھا، تو شیریں کے والد نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تم چشمے کا بہاؤ جو ہے وہ اس بستی کی طرف موڑ دو، یا دوسرے لفظوں میں وہ چشمہ جو ہے اس پہاڑ میں سے کاٹ کر اس بستی تک لے آؤ، تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں۔ چنانچہ عاشق تو عاشق ہوتا ہے، فرہاد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تیشہ ہاتھ میں اٹھایا اور وہ اس چشمے کی طرف روانہ ہو گیا اور پہاڑی کو جو ہے اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ پہاڑ کاٹتا رہا کاٹتا رہا کاٹتا رہا، جو کہ عاشق تھا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ قوت عشق سے جو ہے انسان بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے، تو بالآخر وہ اس پہاڑ کو کاٹ کر اس چشمے کو جو ہے اس بستی تک لانے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ جو سمجھ لیں کہ بس ایک دن کا ہی کام رہ گیا۔ اس پر وہ جو حکمران تھا، بادشاہ تھا، والی تھا اس بستی کا جو بھی تھا، وہ بہت شدید پریشان ہوا کہ یہ تو جو ہے فرہاد اپنی شرط جو ہے پوری کر رہا ہے، اب مجھے جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک تدبیر لڑائی کہ اس نے اپنی کنیز کو بھیجا فرہاد کے پاس، اس کو جا کر کہہ کہ شیریں جو ہے وہ تو ہلاک ہو گئی ہے، مر گئی ہے، یعنی تو نے اتنا سارا جو کام کیا ہے جان جوکھوں کا، یہ سب کا سب تیرا ضائع۔ چنانچہ اس کنیز نے جیسے ہی فرہاد کو جا کر یہ خبر دی کہ شیریں جو ہے وہ مر گئی ہے، تو وہ جذبات میں آ کر جو ہے یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے دیوانہ ہو گیا۔ اتنی بڑی خبر، غمناک خبر سن کر اس نے جو ہے تیشہ، وہی تیشہ جس سے وہ پہلے وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا، اس نے وہ تیشہ جو ہے اپنے سر پہ مارا اور وہیں جو ہے وہ خودکشی کر لی، دوسرے لفظوں میں وہیں اپنی جان دے دی۔ دوسری طرف جب شیریں کو یہ علم ہوا کہ فرہاد نے خودکشی کر لی ہے، اس نے بھی جو ہے کیا کیا، اپنی جو ہے جان دے دی، یعنی اس نے بھی خودکشی کر لی۔ باقاعدہ لکھا ہے کتابوں میں کہ لوگوں نے دونوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ دفنا دیا۔ اب بھی ان کی کہیں قبریں موجود ہیں، لوگ وہاں جو ہے وہ جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔
یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند سطروں میں یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ ان بہت سارے واقعات میں سے ایک ورژن ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ اس حوالے سے ایک نہیں کوئی دسیوں بیسیوں مختلف قسم کی جو لوک داستانیں ہیں وہ شیریں فرہاد کے نام پہ ملتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مختصر اور سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے پھر مختلف اشعار جو ہیں وہ شعراء نے لکھے ہیں، حتیٰ کہ غالب نے بھی وہ پیشے کا ذکر جو ہے اپنی شاعری میں کیا ہے، اور انشاءاللہ جب وہ اشعار آئیں گے تو آپ کی خدمت میں یہ سب چیزیں پیش کی جائیں گی۔ چنانچہ اب اس تلمیح کی روشنی میں اب اس شعر کو ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت ہمارے جو ہے وہ زیر مطالعہ ہے۔ تو وہ شعر ہے کہ پیشہ میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو پہلے مصرعے میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھی نہ فرہاد کو نام، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ دوسرا مصرعہ، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا۔ آشفتہ سر یعنی دیوان، آشفتگی دیوان کی، اور دوسرا لفظ جواں میر۔ اس لفظ کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میر ہے، یہ میر، پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ یہ میر وہ میر شاعر نہیں ہے، اگرچہ غالب نے اس غزل کا جو مقطع ہے اس میں میر کا لفظ استعمال کیا، لیکن وہاں وہ میر تقی میر وہی شاعر ہے، لیکن یہ جو میر ہے یاد رکھیے گا یہ مردن فارسی کا مصدر ہوتا ہے، یعنی مرنا، اور اس کا مضارع ہوتا ہے میرت، ٹھیک۔ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ فارسی میں جو بھی مضارع ہوتا ہے اس کا اگر آخری حرف حذف کر دیا جائے اور باقی لفظ کو کسی لفظ کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر وہ فاعل کے معنی دیتا ہے۔ تو مردن مصدر، مردن سے اس کا مضارع میرد، جب دال کو ہم نے حذف کیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ میر۔ تو جواں میر یعنی جوانی میں مرنے والا، ٹھیک، اور اسی کو اس لیے جواں مرگ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی جواں مرگ یا جواں میر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی عالم شباب میں مرنے والا، جس کی جوانی میں موت آ جائے۔ اب اس معنوی توضیح کے بعد اب ہم شعر کی جو ہے وہ تفہیم کرتے ہیں۔ تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، چونکہ فرہاد ایک سنگ تراش تھا، اور ظاہر ہے سنگ تراشی یا اس قسم کا کوئی بھی کام جو کہ ہاتھ سے کیا جائے تو وہ مبنی پر محنت ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو کام بھی ہاتھ سے کرنے والا شخص ہو اس کو اس کے مقابلے میں کہ جو کہ کسی مسند پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہا ہو یا کسی مشقت کے بغیر روزی کما رہا ہو تو اس کے مقابلے میں اس کو جو ہے یہ سمجھے کہ ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ تو اب شعر کو دیکھیں، اور کہتا ہے کہ پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نہ، تو کوئی شخص جو بھی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی اصول کی روشنی میں نہ ہی ہم فرہاد کو جو ہے پھر ہم گھٹیا سمجھ سکتے ہیں، لہذا اس کو بھی نام نہیں دینا چاہیے، اور نام دینا یعنی کسی کو یوں سمجھیں کہ گھٹیا سمجھنا۔ ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا، کہ وہ جو جوانی کی حالت میں عالم شباب میں عشق کی راہ میں جو ہے وہ قربان ہو گیا، شیری کو حاصل کرتا کرتا جو ہے اس جہان فانی سے ہی رخصت ہو گیا، وہ بھی ہم ہی آشفتہ سروں میں سے تھا، یعنی وہ بھی ہمارا جو ہے عاشق بھائی ہی تھا، لہذا اس کو سنگ تراش سمجھتے ہوئے، سنگ تراشی کا طعنہ دیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ عاشق جو ہے وہ عاشق ہوتا ہے، وہ تو ایک لازوال جذبے سے مالا مال ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مرزا غالب نے ایک طرح سے عشاق کی جو عزت ہے، جو ایک اجتماعی عزت ہے، اس کا تحفظ کیا، اور باقاعدہ طور پر اس کی وکالت کی، اور اتنا خوبصورت شعر جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا۔ تو یہ شعر مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا شعر ہے، ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی، آخر شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا۔ لیکن میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ تو یہ 9 منٹ کے قریب جو ہے وہ طویل ہو چکی ہے، بلکہ 10واں منٹ یوں سمجھے کہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ اب اگر میں نے اس شعر کو بھی یہاں شروع کر لیا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، لہذا میں اس سلسلے کو یہی موقوف کرتا ہوں،
اور اس وعدے کے ساتھ کہ یہ شعر اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سب احباب کے لیے، اور آپ سے درخواست کے ہمراہ کہ آپ بھی میرے لیے دعا گو رہا کریں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔